السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی، بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف نازیبا زبان استعمال کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں جتنی بے عزتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہوتی ہے یا کی جاتی ہے، یا جتنا مذاق نریندر مودی جی کا بنایا جاتا ہے، شاید ہی دنیا کے کسی وزیر اعظم کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آئے دن آپ دیکھو کہ لوگ عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب وزیر اعظم کے خلاف نازیبا زبان نہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آزادی اظہار پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک شخص کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف نازیبا زبان استعمال کریں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ سال 2020 میں ممتاز منصوری نامی ایک شخص کے خلاف اتر پردیش کے جون پور میں FIR درج کی گئی تھی۔ انہوں نے پوسٹ میں وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ سمیت دیگر وزراء کے لیے قابل اعتراض زبان استعمال کی تھی۔ ممتاز منصوری نے اپنے خلاف درج FIR کو کل عدم قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب وزیر اعظم کے خلاف آپ نازیبا زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ تو خیر، یہ اہم خبر ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جب میں نے یہ بات کہی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے کمنٹ کیا، اور اس خبر کے آنے کے بعد بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بالکل یہ غلط بات ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی نازیبا زبان استعمال کرنا، یہ ہمارے وزیر اعظم کی صرف ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ ان کی بے عزتی ہمارے ملک کی بھی بے عزتی ہے۔ لیکن لوگ اب ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہہ رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی لوگ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ صاحب، آپ کی بے عزتی سے صرف آپ کی نہیں، ملک کی بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے نریندر مودی جی سے بھی لوگ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ آپ بھی جھوٹ نہ بولا کریں، آپ بھی پھیکم پھاک نہ کیا کریں، آپ جھوٹے وعدے نہ کیا کریں، کیونکہ آپ نے جو جھوٹ بولا ہے، آپ کے جو جھوٹے وعدے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم نریندر جی مودی سے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی وزیر اعظم کا اتنا مذاق نہیں بنایا گیا، کسی وزیر اعظم کو اتنا اڑایا، کسی وزیر اعظم کی آج تک اتنی اڑائی نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی بہت پھینکتے ہیں، آپ بھی بڑے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، آپ جنتا کو مورخ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے آج تک جتنا جھوٹ بولا، لوگ اس کی وجہ سے آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھنے لکھنے کی چیزوں پر بھی GST 18% لگا دیا، آپ نے دہی، مکھن، دودھ، لسی، اس پر بھی 5% GST لگا دیا، جبکہ 2013 کے آپ کے بھاشن لوگ یاد کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے، تو وہ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ اس لیے میں جنتا سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جنتا وزیر اعظم کا مذاق نہ بنائے، اچھی چیز نہیں ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم کو کچھ بھی کہیں، لیکن وزیر اعظم کو بھی، الہ آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم کو بھی نصیحت کریں، سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نصیحت کریں، اور جنتا بھی ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولے، آپ پھیکم پھاک نہ کریں، آپ جھوٹے وعدے نہ کریں۔ اس کی وجہ سے جنتا ناراض ہو کر آپ کے کارٹون بناتی ہے اور آپ کا مذاق اڑاتی ہے۔ لیکن پھر آخر میں جنتا سے کہوں گا کہ وزیر اعظم کیسی ہی حرکت کریں، کتنا ہی جھوٹ بولے، آپ نے مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم نہ سمجھے لیکن ان کا مذاق ملک کا مذاق ہے۔